21ویں ایک علامت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل کرتے ہیں کہ لا تقوم الساعة حتى يظهر سوء الجار، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ پڑوس آدمی کا برا نہ ہو جائے. یعنی قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ اچھا پڑوسی ملنا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا کہ اچھا پڑوسی ملنا یہ بھی انسان کی سعادتوں میں سے ایک سعادت ہے. چنانچہ یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ من سعادت المرء المسلم، یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ مسلمان کی سعادتوں میں سے ایک، نیک بختیوں میں سے ایک یہ ہے کہ المسکن الواسع، کہ اللہ تعالیٰ اسے کشادہ گھر دے دے. یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے، سعادت مندیوں میں سے ایک ہے. والجار الصالح، اور نیک اور صالح پڑوسی مل جائے. والمرکب الہنی، اور آرام دہ سواری مل جائے. یہ آدمی کی سعادتوں میں سے ایک بڑی سعادت ہے. تو لہٰذا اچھا گھر ملنا یہ بھی ایک ہے، اور اچھا پڑوس مل جانا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. تو لہٰذا اسی وجہ سے پڑوسی کے حقوق بتائے گئے ہیں. کتنے حقوق بتائے؟ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے آ کر پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتائے، اتنے حقوق بتائے، یا اتنی تاکید فرمائی کہ مجھے ایسا لگنے لگا کہیں جو ہے پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ ملے گا کیا. یعنی اتنی تاکید فرمائی، ایسا لگا کہ وراثت میں بھی اس کی حصے داری ہوگی. ایسا مجھے محسوس ہوا، اتنی پڑوسیوں کی تاکید کہی گئی. چنانچہ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جو ہے وہ شخص کبھی جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا. کبھی نہیں داخل ہونے کا مطلب پہلی فرصت میں تو داخل نہیں ہوگا وہ شخص کہ جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. یعنی اس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو تو ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. گویا کہ ایمان کی علامتوں اور نشانیوں میں سے ایک چیز یہ بتائی کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا. اور پڑوس جو ہے کم سے کم اپنے بغل سے لے کر کہاں تک جاتا ہے کہ دور تک جاتا ہے. بعض روایتوں میں 40 گھروں کا ذکر ملتا ہے کہ 40 گھروں تک تمہارا پڑوس ہے. تو لہذا پڑوسی کا خیال رکھنا. بہت ساری چیزوں میں مسائل ہوتے ہیں. گھر بنانے میں بعض مرتبہ پڑوسی کی دیوار لے لی جاتی ہے، بعض مرتبہ پڑوسی کی زمین لے لی جاتی ہے، اور پتہ نہیں کتنے مسائل ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ سب سے زیادہ جھگڑے اگر ہیں تو یا تو رشتہ داروں کے ساتھ ہے یا پڑوسیوں کے ساتھ ہے. تو یہ معاشرہ بنانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والا ہو. اور دیکھتے نہیں صحابہ کرام کے واقعات کہ جو ہے سب فاقے سے ہیں، اور ایک کے یہاں پر بکری کی ایک سری آتی ہے، اب وہ دوسرے کے پاس جاتی ہے کہ مجھ سے زیادہ شاید ضرورت مند یہ ہے، اور پھر گھوم پھر کر 7 گھروں سے دوبارہ پہلے گھر کے پاس آتی ہے کہ ہر ایک کا اتنا خیال کہ اپنی ضرورتوں سے زیادہ ان کو ترجیح دی جانا. یہ جو ہے صحابہ کرام کے واقعات صرف ذکر کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ کاش کہ ہمارا معاشرہ بھی اس ترتیب پر آ جائے کہ پڑوسی کے جو مسائل ہیں اور پڑوسی کے جو اختلافات ہیں یہ دور کیسے ہو. آپ اندازہ لگا کر دیکھیں ہمارے یہاں پر جھگڑے اور اختلافات کس بنیاد پر ہیں. یا تو میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، یا رشتہ داروں کے جھگڑے ہیں، یا پڑوسیوں کے ساتھ مسائل ہیں. اسی پر ہمارا معاشرہ سارا کے سارا ٹکا ہوا ہے. تو اس کو سمجھنے کی، اس کو جاننے کی ضرورت ہے. بلکہ جب آدمی کہیں پر گھر لینا چاہتا ہے تو صرف یہ دیکھنا نہیں ہے کہ گھر اچھا ہے کہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پڑوس کیسا ہے، وہ معاشرہ کیسا ہے، وہ محلہ کیسا ہے، وہ سوسائٹی کیسی ہے. اس کو دیکھ کر بھی آدمی اپنے گھر کا انتظام کرے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. ایک روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور بہت ساری باتیں پوچھی، اور اس میں یہ بھی پوچھی کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کچھ نصیحت فرما دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن محسنا، احسان کرنے والا بن جاؤ. احسان حق سے زیادہ دینا، کہ جو سامنے والا جتنا اس کا حق ہے اس سے زیادہ دے دینا، یہ احسان ہے. فرمایا کہ احسان کرنے والا بن جاؤ. تو انہوں نے بڑا عجیب سوال کیا. انہوں نے فرمایا کیف اعلم ان اکون محسنا، کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں احسان کرنے والا ہوں.
بھائی میں تو چھوٹا سا بھی عمل کروں گا تو سمجھوں گا کہ میں تو بڑا محسن ہوں، میں تو بڑا احسان کرنا ہے، میں تو 10 روپے کسی کو دے کر میں سمجھوں گا کہ میں نے تو بڑا احسان کر دیا. تو اس کا فارمولا کیا ہوگا کہ میں واقعی احسان کرنے والا ہوں، یہ مجھے کیسے پتا چلے گا؟ تو بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی کہ اذا سمعت جیرانک یقولون قد احسنت فقد احسنت. فرمایا کہ جب تیرے پڑوس والے یہ کہنے لگ جائے کہ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا محسن ہے، بڑا احسان کرتا ہے، تو سمجھ لینا کہ تم بڑے محسن ہو. اور اگر پڑوس والے کہنے لگے کہ یہ بڑا برا آدمی ہے تو اس کا مطلب سمجھ لو کہ تم برے آدمی ہو. تو جو ہے یہ معیار قرار دیا کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک آدمی کے محسن ہونے کی علامت ہے. آدمی ساری دنیا میں سخاوتیں کرتا پھرے لیکن پڑوس والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ ہو تو یہ محسن نہیں کہلائے گا. اور اس حدیث کا ایک اور الٹا مفہوم بھی نکل سکتا ہے، وہ یہ کہ پڑوسی کی آپ کے اوپر سب سے زیادہ نظر ہوتی ہے، آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، اس کا سب سے زیادہ جو نظر رکھنے والا ہے یہ آپ کا پڑوسی ہے. یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے ہو. ظاہر ہے کہ یہ تو غلط چیز ہے کہ کسی کے اوپر غلط طریقے سے نگاہ رکھنا، لیکن بہرحال یہ بات بہت درست ہے کہ آدمی اپنی نیکیاں یا اپنے اچھائی اور برائی کا فیصلہ اس پر کریں کہ بھئی اس کے باہر والے، اس کے پڑوس والے اس کے ساتھ کیا تعلق رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو یہ ایک بہترین بات ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے یہ بات پتہ چلتی ہے. چنانچہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی ذات میں بہت نیک ہوتا ہے، بہت اچھا، بہت پابند، بہت نمازی، بہت روزہ دار، لیکن دوسروں کے ساتھ اڑوس پڑوس والوں کے ساتھ سلوک صحیح نہیں ہوتا. چنانچہ صحابہ کرام نے 2 عورتوں کا قصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. فرمایا کہ ایک عورت ایسی ہے کہ جو راتوں کو نمازیں پڑھنے والی، دن کو روزہ رکھنے والی، سب کچھ کرتی ہے لیکن پڑوسی کے ساتھ زبان کنٹرول میں نہیں ہے. فرمایا کہ اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا کہ لا خیر فیہا ہی من اہل النار، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، یہ تو جہنم میں جانے والیوں میں سے ہے. اور دوسری کے بارے میں فرمایا کہ بہت زیادہ عبادتیں نہیں کرتی. بہت زیادہ عبادتیں نہیں کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ فرائض بھی نہیں پڑھتی ہے، نہیں، ظاہر ہے صحابہ کا معاشرہ تھا، حضور کا ساتھ تھا، تو فرائض چھوڑنے والے تو وہاں پر نہیں تھے. مطلب یہ کہ یہ فرائض پر اکتفا کرتی ہے، بہت زیادہ نوافل اور جو ہے تمام چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام نہیں ہے، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے. فرمایا کہ یہ جنت میں چلی جائیں گی. تو لہٰذا کتنی اہم باتیں ہمیں یہ بتائی گئی. تو اب یہ ہوگا ضرور کہ قیامت سے پہلے جب یہ بات بتائی گئی کہ اچھا پڑوس ملنا مشکل ہو جائے گا تو یہ ضرور ہوگا. تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا پڑوس کوئی ایسا ہو کہ جس سے ہماری بن نہ سکے، جن سے ہمارا اختلاف ہو. اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اپنی ذات سے اس کو تکلیف پہنچانا یہ تو ہمارے اختیار میں ہے. بھئی اس کو سدھارنا ہمارے بس میں نہیں ہے، اس کی طرف سے ہم کو تکلیف پہنچی، یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے کہ اس کو روک دیا جائے، لیکن ہماری ذات سے اس کو تکلیف نہ پہنچے یہ تو ہمارے اختیار میں ہے. تو لہٰذا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہم پھر ہر فرد جب اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے گا تو معاشرے کا بدلنا آسان ہوگا. دوسروں کو بدلنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. اور قرآن نے اس کے بارے میں بھی بہت اچھا بتایا کہ آپس میں چاہے دشمنی ہو لیکن جب آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے. آپ کے یہاں پر کیا بتایا کہ بھئی آپ کے یہاں پر کچھ اچھا بن گیا ہے، اچھا پکا ہے. اس زمانے میں گوشت کا سالن بن جانا یہ بہت بڑی چیز ہوتی تھی. تو فرمایا کہ اگر آپ کے یہاں پر گوشت کا سالن بنا ہے تو اب ضروری نہیں کہ آپ گوشت کی بوٹی ہی اس کو دے دیں. فرمایا کہ نہیں، سالن میں پانی تھوڑا سا زیادہ بڑھا دو، اور آپ نے اگر شوربا بھی اس کو دے دیا تو گوشت کا ٹیسٹ تو اس میں آ ہی جائے گا. اتنا بھی اگر تم حسن سلوک کر سکتے ہو، اگر بکری کے کھر بھی اگر دے سکتے ہو تو اس کو بھی دینا شروع کر دو. مطلب کوئی چیز معمولی نہیں ہوتی ہے، ہدیہ اور گفٹ بہرحال بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو آپ نے اگر احسان کرنا شروع کیا، حسن سلوک کرنا شروع کیا، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ شخص کے جس کے تمہارے درمیان عداوت ہے، دشمنی ہے، کأنہ ولی حمیم، وہ تو آپ کا گرویدہ دوست بن جائے گا. تو اس چیز کو اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا معاشرہ پاک صاف ہو، حسن سلوک والا ہو. اور دیکھیں جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو دوسروں کی مدد میں بھی ایک لذت ہے. ایک تو یہ ہے کہ آدمی سب کچھ اپنے لیے جمع کر رکھے
کہ یہ میرا، یہ میرا، یہ میرے بچوں کا، یہ میرے اس کا، اپنے لیے سب کچھ جمع کریں۔ اور ایک یہ ہے کہ آدمی ضرورت مندوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اور جو بھی ہمارے آس پاس میں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، دینے کی کوشش اور فکر کرے، تو اس سے بھی ایک طرح کی لذت محسوس ہوتی ہے، اس سے بھی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں دین کو سمجھنا آسان فرمائے، اس پر عمل کرنا آسان فرمائے، اور جو علامتیں قیامت سے پہلے کی بتائی گئی ہیں جن کا تعلق عمل سے ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ جو برائیاں بتائی گئی ہیں ان برائیوں سے ہمیں بچنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔